الحمد لله الذي واحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار، وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے بعد سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صلاۃ السلام کے کچھ اشعار پڑھے گئے.
سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب میدان جنگ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار مبارکہ سے لڑا جاتا تھا تو اس وقت جو آواز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار مبارک سے آتی تھی تو اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جنگ میں جاری ہوا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، یعنی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان جنگ میں موجود ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ لڑ رہے ہیں، یہاں سے شور تکبیر یعنی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اور جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو سید اعلیٰ حضرت نے کہا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، یعنی جب صحابہ نعرہ تکبیر جنگ میں بلند کرتے تھے تو اس وقت تھر تھرا جاتی تھی زمین، میدان جنگ تھر تھرا جاتا تھا۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ جو اس وقت مدد کے لیے 313 صحابہ تھے، یعنی جنگ بدر کا واقعہ ہے، جو اس وقت فرشتوں کی جو فوج صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہوئی تھیں، تو اس کے متعلق فرمایا کہ جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جو مدد کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کے لیے جو لشکر آیا تھا تو اس مدد والے لشکر پر بھی لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اپنے نعتیہ اشعار میں، صلاۃ السلام میں۔ اللہ کریم ہمیں بھی حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اور محترم سامعین و حاضرین، آج جمعہ کا روز ہے، بڑی برکت اور بڑی رحمت والا دن ہے۔ آج ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ کے روز خرچ کرے یعنی صدقہ کرے تو اسے 70 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کی برکتیں ہیں، لیکن اس کے برعکس ایک صورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے جمعہ کے دن، تو اس دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اضافہ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ ایک نہیں بلکہ 70 گناہوں کے برابر اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی ایک گناہ ہو گیا تو اس کے نامہ اعمال میں 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور ہر بندہ ہی چاہتا ہے اور ہر بندہ ہی چاہے گا کہ قیامت کے دن مجھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ملے، کیونکہ وہ جو روز محشر کا جو دن ہوگا، روز محشر کا، وہ ایک سمجھے نعت خوانی کا دن ہوگا۔ کس کا دن ہوگا؟ نعت خوانی کا۔ کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے، سب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ہم نے کہا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ تو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات دی گئی ہیں، یہ نعت ہی تو ہو رہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نعت چل رہی ہے، ہم نعت بیان کریں گے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہوتے سب سے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ انا لہا، یعنی میں تو ہوں ہی اسی کے لیے، یعنی شفاعت تو ہے ہی میرے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گناہ گار امتی شفاعت کی بھیک مانگیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ یہ کہیں گے کہ انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی کے لیے۔ تو اللہ کریم ہمیں جمعے کے روز درود پاک پڑھنے کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اب کثرت بھی کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ وہ کن میں شمار ہوگا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو 313 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید 10 منٹ بھی نہ لگے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا مختصر سا درود پاک ہے، کتنے سیکنڈ لگے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ تو اگر ہم یہی درود پاک 313 مرتبہ پڑھیں گے تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں جمعے کے دن برکتیں بھی نصیب ہوں گی، ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ تو پیارے اور محترم سامعین و حاضرین، تو نیت کیجئے کہ ہم جمعے کے روز کم از کم 313 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت مبارکہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو زندگی کا پہلا اصول ایمان والوں کے لیے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کا پہلا اصول کیا ہے؟ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زندگی کا پہلا اصول یہ بیان کیا کہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنا یہ نمازوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نمازوں کے ذریعے کیسا ہوتا ہے؟ یعنی خوف خدا دل میں داخل ہو، یار میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے جو آپ کے دل میں یہ آواز آ رہی ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ اور یقین جانیے کہ ہماری مسجد میں جو نمازی کیوں تعداد ہے وہ آپ دیکھیں تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گے کہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو چند لوگ ہمارے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں، بقیہ تمام جو آتے ہیں وہ بعد میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران اسی لیے ہیں کہ جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ زندگی کا پہلا حصول بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو راستے میں جو بھی دکھے، جو شخص بھی دکھے اسے نماز کی دعوت دیں۔ یعنی صرف اتنا کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ صرف اتنا لفظ کہیں کہ وہ اب آئے نہ آئے وہ بہانہ بنائے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن آپ جب دعوت دیں گے تو جب دعوت دے دی تو دعوت دینے کا ثواب الگ، اگر وہ آپ کی دعوت پر آ کر مسجد میں نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جو اس نے پڑھی اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی اس کو تو ملے گا لیکن آپ کو بھی اس کی نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے نماز پڑھنے اور نماز کی دعوت دینے کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا بیان۔ اور آیت میں فرمایا گیا کہ زندگی کا پہلا اصول جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے بعد فرمایا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کس کو تلاش کریں گے؟ وسیلہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک نے اس دنیا میں بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں ہم کو کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے کرتا نظر نہیں آتا، یعنی زندگی کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے، دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ ہر بندہ کسی نے کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی وسیلہ جسے ہم کہتے ہیں عام عرف میں کہ یہ کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا، لیبر جیسے کسی کی کمپنی ہے،
لیبر سپروائزر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سپروائزر مینیجر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مینیجر سیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ وسیلہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اسی طریقے سے علم سیکھتے ہیں تو علم سیکھنے کا وسیلہ کیا ہے؟ کتابیں اور استاد ہمیں پڑھاتا ہے، استاد وسیلہ ہوا، کتابوں کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی وسیلہ ہوا۔ اسی طریقے سے مال و دولت اور رزق وغیرہ ملتا ہے کاروبار کے وسیلے سے، یعنی ہم کاروبار کریں گے تو جبھی ہمیں رزق ملے گا، یا ہم نوکری کریں گے تو جبھی ہمیں رزق ملے گا۔ اسی طریقے سے شفا ملتی ہے حکیموں اور طبیبوں کے ذریعے، یعنی ڈاکٹرز اور حکیم کے ذریعے ہمیں شفا ملتی ہے، یعنی حقیقی شفا دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے، حقیقی روزی دینے والا اللہ تعالی ہی ہے، حقیقی علم دینے والا اللہ تعالی ہی ہے، لیکن اس نے سب کو کام ڈیوائیڈ کیا ہے۔ استاد کا کام ہے پڑھانا، کتابوں کے ذریعے علم دین سکھانا، روزی کمانا اللہ تعالیٰ کا کام دینا ہے، لیکن بندے نے محنت کرنی ہے، محنت کے ذریعے رزق کو تلاش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو شفا ملتی ہے، حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی ہم جاتے ہیں اور ان سے دوائی لیتے ہیں، اس دوائی میں اللہ تعالیٰ شفا ڈال دیتا ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان، قرآن، اپنی رحمت بھی عطا فرمائی تو بغیر واسطے کے نہیں فرمائی، بلکہ یہ سب نعمتیں حضور پر نور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی عطا فرمائی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا مقصود نہیں ہوتا تو نہ میں یہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ ہوا بناتا، نہ کچھ بناتا، کائنات میں کچھ ہی پیدا نہ کرتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہیں ہوتا۔ تو لہذا آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ علیہ السلام کی جو ذات طیبہ ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پھر کامیابی کا اصول اسی آیت میں، پہلا اصول اتقوا اللہ، دوسرا اصول وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، تیسرا اصول بیان فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرنا۔ یہ کامیاب کا وہ اہم اصول ہے کہ اس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسی نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں بس چھت کھلے، کہیں سے آسمان سے کامیابی گرے اور سیدھے میرے قدموں میں آ کر پہنچ جائے۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور انعام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کسی کو انعام ملے تو وہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیز عطا ہو گئی تو اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہمارے دل میں اور لالچ آ جاتی ہے کہ اور ملے اور ملے اور ملے، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی، اسے اجازت دے دی گئی۔ اب اس نے صحن کے درمیان میں ایک سوئی گاڑ دی اور دور جا کر دوسری سوئی پھینکی، یہ سوئی گڑھی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ لوگوں نے اس کی ایسی مہارت دیکھ کر خوب داد دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہ تماشا دیکھا، پھر حکم دیا کہ اس نوجوان کو 10 دینار انعام دے دیے جائیں اور ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ یہ انوکھی بات تھی، انعام بھی دیا گیا اور سزا بھی سنائی گئی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اہل دربار نے بڑی حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو خلیفہ ہارون رشید نے بتایا، کہا انعام اس بات پر کہ یہ بہت ذہین ہے اور اس نے یہ کمال دکھانے کی خوب محنت اور مشقت کی، لیکن اس نے اپنا دماغ اور محنت ایک فضول کام میں لگائی اور یہ اس کی سزا کا حقدار ہوا۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے کاموں میں زور آزمائی کرتے ہیں تو کہ کام بالکل فضول ہوتا ہے، ایسے کاموں میں زور آزمائی کرتے ہیں جو کام بالکل فضول ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے عین مطابق نہیں ہوتا۔ محنت ان کاموں میں کرنے کا حکم ہے
جو دنیا میں بھی کامیابی دلائیں اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہونے کا سبب بنے. یہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہونے کا سبب بنے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کامیابی حاصل کرنے کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تیسرا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اب جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنا. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ میں اور آپ تو ایک دوسرے کے ذریعے کرتے رہتے ہیں کہ میرا کام یہ کر دیں، میرا کام وہ کر دیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے. لیکن ہم جب کامیابیوں کے تینوں اصول کو دیکھیں گے، البتہ ان میں سے ایک اصول جس میں عموماً غفلت برتی جاتی ہے، بعض لوگ تو اس حوالے سے وسوسوں کا شکار بھی ہوتے ہیں. اصول کیا ہے؟ وسیلہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا. اللہ پاک صاف صاف ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کا معنی ہے کل ما یتوسل بہ الی اللہ. وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ کل ما یتوسل الی اللہ، یعنی ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو. وسیلہ اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ پاک کا قرب حاصل ہو، قرب ملے انسان کو اللہ پاک کا. اب مثلا نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی قرب ملتا ہے، حج کرنے سے بھی قرب ملتا ہے، عمرہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر غرض، اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، نیکی کا ہر کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. ان کا ذکر کرنے سے اللہ پاک کی رحمتیں ملتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں. دل روشن ہوتا ہے، اندر سیاہی دھلتی ہیں اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. لہذا اللہ پاک کے نیک بندے، نبی، ولی سب وسیلہ ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرو. اگر ہم وسیلہ تلاش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، ہمیں فلاح نصیب ہوگی. لعلکم تفلحون، ہمیں فتح نصیب ہوگی. تو یہ ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اب انبیاء بھی ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری یہ جو روشنی ہے یہ واپس آ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعا کرنے کا انداز تھا وہ امت کو تعلیم دینا بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگو، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تو کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ وضو بناؤ، وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو، جو وضو کے نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھو. وہ پڑھنے کے بعد ایک دعا سکھائی. دعا سکھانے کے بعد فرمایا ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگو، انشاءاللہ عز و جل تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. وہ صحابی لوٹ گئے، پھر کچھ عرصے بعد واپس آئے اور فرمایا، اور یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما تھے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ وہ ایسے واپس آئے جیسا کہ ان کو کبھی کوئی بیماری پہنچی ہی نہیں تھی. تو یہ ہے وسیلے کی برکت. دعا مانگی کن کے وسیلے سے؟ اب جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو وہ احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو میرا یہ آپ کو میسیج ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگا کریں، بیماری کی دعا ہو، شفا حاصل کرنے کی دعا ہو، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، کوئی بھی XYZ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، تو آپ اس کو وسیلے کے ذریعے دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کا نمازوں میں بھی دل لگے گا. جو پریشانی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، جو بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ شفا مل جائے گی. تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وسیلے کے ذریعے ہی دعا مانگیں. اب وسیلہ نبی کا بھی دے سکتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی دے سکتے ہیں.
یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اب دوست کس طرح بنایا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، خواجہ صاحب کے وسیلے سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہماری جو بیماریاں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ سب بھی دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، سنتیں ادا فرما لیں۔